ختم لے لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، صدر جلسہ، تمام مہمانان عظام، بزرگان دین، ذمہ داران مکرم، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز طلباء و طالبات، ماشاءاللہ ہم سب کے لیے بڑے ہی فخر کی بات ہے اور خوشی کا موقع ہے۔ تقریباً 20 کے قریب طلباء ہمارے بچوں نے قرآن پاک ختم فرما کر آج تکمیل قرآن پاک کا سند اور تمغہ حاصل کریں گے۔ یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں تو ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلایا کرتا ہوں، ایک طرف ہمارے بچے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک ختم کر لیا، ایک طرف ہم ہیں جو بہت سارے ہم میں آج تک قرآن پاک کا ہاتھ میں اٹھائے ہی نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت تو دور کی بات، قرآن پاک سیکھنا سکھانا اس کا ہم نے نظم نہیں بنایا۔ حالانکہ میرے عزیز بھائیوں، تمام قرآن پاک کا سب سے پہلا پیغام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا وہ اقرا کا پیغام ہے۔ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک سے کہہ رہا ہے اقرأ باسم ربک، اے اللہ کے بندو اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو۔ گویا پڑھائی یہ اصل چیز ہے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، دیہاتی ہوں یا شہری ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے اوپر ضروری ہے کہ اس قرآن پاک کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ قرآن سب سے پہلے ہم سے کہتا ہے پڑھو، لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے اللہ کا نام لے کر کون کون پڑھنا شروع کیے۔ کتنے ایسے اللہ والے ہیں جنہوں نے بڑی عمر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، ماشاءاللہ حفظ بھی کر لیا۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی فارغ ہوئے، ان کی عمر 60 پر 2 سال، انہوں نے جس وقت اللہ کا گھر کا دیدار کیا، ان کے دل کے اندر یہ بات آئی، بھئی اللہ کا گھر تو میں دیکھ لیا ہوں، لیکن اللہ کا کلام میرے پاس موجود ہے، میں آج تک اس کو نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ سمجھا۔ ان کے دل کے اندر یہ بات آئی، میں حج پر حج تو کر لیا، عمرے پر عمرہ تو کر لیا، اللہ کے گھر کی دیدار بھی کر لیا، لیکن کل کا دن اللہ اگر مجھ سے یوں پوچھے تو اتنا دور سفر کر کے میرے گھر کی دیدار کے لیے آیا، تیرے پاس تیرے گھر میں میرا کلام تھا، تو نے اسے پڑھا کیوں نہیں، اسے سمجھا کیوں نہیں، دیکھا کیوں نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس اللہ کے بندے نے پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخلہ لیے،
لیکن ان کا انٹرسٹ، ان کا شوق، ان کا ذوق بڑھتا گیا، بڑھتے 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 ماشاءاللہ وہ عالم دین بن کر 60 پر 2 سال کی عمر میں فارغ ہوئے اور 60 پر 7 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر شوق ہوتا ہے اللہ ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے راہیں ہزار ہیں۔ اگر ہم چاہیں، بھئی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، بچوں کو ماشاءاللہ حدیث یاد ہے، بچوں کو قرآن یاد ہے، بچوں کو آداب یاد ہے، بچوں کو نماز یاد ہے۔ اب ماشاءاللہ بچی آ کر نماز سنا رہی تھی، بڑی خوشی ہوئی، لیکن افسوس ہوا وہ کارگزاری سن کر جو ہمارے سامنے بارہا یہ کارگزاری آتی رہی۔ ایک اللہ کی بندی جو تقریباً 20 سال 25 سال سے نماز پڑھ رہی ہیں، جب اس سے پوچھا گیا امی جان آپ تو نماز پڑھ رہی ہیں، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہو، بتائیے نماز آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ ارے بھائی میں اللہ اکبر باندھتی ہوں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوں، رکوع میں جاتی ہوں سبحان اللہ 25 بار، سجدے میں جاتی ہوں الحمدللہ 25 بار، اور ایک سجدے میں جاتی ہوں اللہ اکبر 25 بار۔ اسی طرح نماز مکمل ہو گئی۔ میرے عزیز بھائیوں ذرا سوچو، 25 سال تک وہ اللہ کی بندی نماز پڑھ رہی ہے، لیکن اس کو کس طرح صحیح نماز پڑھنا چاہیے اس کا علم نہیں۔ یہ چھوٹے سے بچیوں نے جو علم حاصل کیا مکتب میں آ کر، یہ کوئی معمولی علم نہیں، مکتب والا علم یہ فرائض والا علم ہے۔ حدیث پاک نے جو آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ وہی علم ہے جو مکتب میں پڑھایا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم یوں سمجھتے ہیں مکتب بچوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا مکتب دار ارقم، مدینے کا مکتب صفہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد قباء میں باقاعدہ جاتے تھے اور وہاں پر تعلیم دیا کرتے تھے، وہاں کے مردوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے درسگاہ قائم کیا وہ بچے نہیں تھے، وہ ہم جیسے بڑے تھے۔ اس میں صدیق اکبر تھے، عمر فاروق تھے، ابو درداء تھے، ابو ذر تھے، صہیب تھے، اور وہاں پر سلمان فارسی جن کی عمر 320 سال ہے، ویسے صحابی بھی اس صفہ کے طالب علم ہیں۔ لیکن افسوس کی بات، ہمارے یہاں جب بھی مکتب اور مدرسے کی بات آتی ہے خالی بچوں کو بھیجتے ہیں، بچوں کو بھیجو بچوں کو بھیجو بچوں کو بھیجو۔ ارے بھئی یہ تو ہونا چاہیے، ضرور بچوں کو ہم پڑھائیں گے، لیکن بچے قرآن پاک کے مخاطب نہیں ہیں، بچے اذان کے مخاطب نہیں ہیں۔ قرآن جس سے بات کر رہا ہے وہ بچے نہیں ہیں، قرآن جسے حکم دے رہا ہے وہ بچے نہیں ہیں، قرآن جس کو منع کر رہا ہے وہ بچے نہیں ہیں، قرآن جس کو ترغیب دے رہا ہے وہ بچے نہیں ہیں، بلکہ کون ہے؟ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، اذان ہم سے کہہ رہی ہے۔ اذان جو دی جاتی ہے بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے۔ اسی لیے بڑے بڑے سب کے سب مسجد کو آتے ہیں، جمعے کو آتے ہیں، عید کو آتے ہیں، بچے تو ساتھ میں جڑ جاتے ہیں لیکن اصل بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ شروع کی 5 آیتیں اللہ جل جلالہ امن والہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ 19 الفاظ ہیں، 5 آیتیں ہیں۔ پہلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا پڑھیے، حضور نے فرمایا میں ان پڑھ ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا معانقہ فرمایا، اتنا زور سے معانقہ فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کدت ان اموت، قریب تھا کہ میں انتقال کر جاؤں، میری روح پرواز ہو جائے، اتنی زیادہ تکلیف ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، میں نے کہا اب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تیسرے مرتبہ کہا اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا اب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تینوں مرتبہ معانقہ کیا، تینوں مرتبہ معانقہ کیا، اتنا زور سے کہ ایک پھسلی دوسرے پھسلی کے اندر گھس گئی، ایک پھسلی دوسرے پھسلی کے اندر گھس گئی۔ پھر اس کے بعد جب کہا اقرا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل کو حکم دیا اقرا، مجھے کیا پڑھنے کو کہتا ہے، تو پڑھ تو پڑھ۔ چنانچہ جبریل نے پڑھنا شروع کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔
اسی کو قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے حبیب آپ اپنی زبان کو جبریل کے پڑھنے کے تابع جلدی جلدی نہ چلائیں، اس لیے کہ جبریل آپ کو نہیں پڑھا رہے ہیں، ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن پڑھیں آپ قرآن کے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ اور فرمایا آپ نہ گھبرائیں، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ، کہا زبان کو جلدی جلدی آپ نہ چلائیں، آپ ٹینشن نہ لیں، جبریل آ رہے ہیں قرآن سنا رہے ہیں، جبریل چلے گئے پھر قرآن میں کیسے یاد کروں گا، ٹینشن نہ لیں، آپ کے دل میں قرآن کو بسانا، آپ کی زبان سے قرآن کو سمجھانا وہ پوری ذمہ داری ہماری ہے، آپ گھبرائیں نہ۔ چنانچہ اللہ نے سورہ الرحمن میں کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن سکھایا اپنے نبی علیہ السلام کو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ ہمیں ضرور قرآن سکھائے گا، تمام جتنے حاضرین ہیں سب نیت کریں انشاءاللہ ہم اللہ کا کلام ضرور پڑھیں گے، اس لیے کہ میرے بھائیوں اگر ہم نے نہیں پڑھا حشر کے میدان میں اللہ کے رسول جو شافع ہیں مشفع ہیں جن کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، جو اکیلے تنے تنہا امت کے حق میں شفاعت کریں گے، لیکن جو لوگ قرآن پڑھے ہی نہیں، قرآن سمجھے ہی نہیں، قرآن دیکھے ہی نہیں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑے ہی نہیں، اللہ کے رسول شکایت کریں گے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزاری۔ اس لیے ویسے احباب میں ویسے بدنصیب میں ہم نہ ہو جائیں، اس لیے میں عاجزانہ تمام مردوں سے میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں ارے بھئی ہر مرد کو پتا ہے میری بیوی کیا کیا پکوان کرتی ہے، میری بیوی کو کتنے میٹھے آتے ہیں، کتنے کھٹے آتے ہیں، کتنی بریانی آتی ہیں، کتنے قسم کی کھچڑی معلوم، کتنے قسم کے ناشتے معلوم، سب کے سب ماشاءاللہ ہر شوہر جانتا ہے۔ لیکن شوہروں سے پوچھو بابا تم نے تو سب کے سامنے بیٹھ کر میں نے قبول کیا، اپنے بیگم کو تمہارے نکاح میں قبول کیا تھا، ذرا بتائیے کیا آپ کو پتا ہے آپ کی بیوی کو کتنی صورتیں معلوم، آپ کی بیوی کو کتنی دعائیں معلوم، آپ کی بیوی کیسی نماز پڑھتی ہے، آپ کی بیوی روزے کی نیت کیسی کرتی ہے، آپ کی بیوی نماز کی نیت کیسی کرتی ہے، ذرا ان کو پوچھو، پوچھیں گے تو ان کو خود پتہ نہیں۔ ارے بھائی ہماری بیگمات کیا پڑھتی ہیں کیا نہیں پڑھتی ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں۔ یہاں تک کہ میرے عزیز بھائیوں کیا آپ کی بیوی کو پورا کلمہ آتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہم نے کبھی بھی اپنے بیگم کو بٹھا کر یہ نہیں سنا جیسے بچی آئی پانچوں کلمہ سنائی، ایک بچی آئی دعائیں سنائی، ایک بچی آئی ماشاءاللہ نماز، اور ایک لڑکا آیا باقاعدہ تقریر سنایا۔ بھئی جو بچوں کو معلوم ذرا ٹیسٹ کر کر دیکھو، ان کو جو معلوم، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں پرائز ہم دیتے ہیں، پرائز ہم دیتے ہیں کن کو؟ ان بچوں کو۔ جو پرائز دینے والا ہے وہ اس سے کم پڑھا ہوا ہے جتنا بچہ پڑھا ہوا ہے۔ بچہ جتنا جانتا ہے اتنا پرائز دینے والا نہیں جانتا۔ آپ اندازہ لگا کر دیکھ لیجئے، جو ماں باپ ہیں، جو سرپرست ہیں، جو بڑے ہیں، جو نگران ہیں، وہ نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں ماشاءاللہ وہ بچہ چھوٹا سا آیا زر سناتا گیا، فرائض وضو کتنے، فرائض غسل کتنے، نماز کے فرائض کتنے۔ بھئی اگر ہم سے پوچھیں یقین مانو ہم لوگ عاجز ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آج یہ مکاتب ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ مکاتب کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں، یقین کے حفاظت کے قلعے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی سے بچانے کے ذریعہ ہیں۔ تو ہم سب نیت کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی داخلہ لیں گے اور ہم بھی پڑھیں گے، کوئی شرمانے کی بات نہیں۔ وانے باڑی میں جب پرائز دینے کا وقت آیا تو لوگوں نے، امام صاحب نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے پکارا، میں پکارتا ہوں ہمارے مسجد کے سیکریٹری صاحب کو، وہ آئیں اور سب سے پہلے قرآن پاک ختم کرنے کے بعد پہلا نمبر کا انعام حاصل کریں۔ کیا مطلب؟ ماشاءاللہ سیکریٹری صاحب طلباء کے ساتھ داخلہ لیے، بیٹھے، پورا قرآن بہترین پڑھنا سیکھ لیے، امتحان میں وہ فرسٹ نمبر بھی آ گئے۔ کتنی خوشی کی بات۔ تو ماشاءاللہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین نتیجہ دیکھیے
3 بچوں کے شادی شدہ 3 بچوں کے باپ شادی شدہ ایک ماشاءاللہ ساتھی نے باقاعدہ قرآن پاک ختم کیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ قبول فرمائے. اسی طرح نتیجہ ہونا چاہیے. کل کا دن میں کہتا ہوں بچے آ کر پروگرام پیش کر رہے ہیں, کوئی کمال نہیں. ہمیں لوگ آ کر پروگرام پیش کرنا, ہمیں لوگ آ کر بیان پیش کرنا, ہمیں آ کر حدیث سنانا, ہمیں آ کر دعائیں سنانا, یہ کمال کی بات ہوگی. پورے ہندوستان کے لیے ہم نمونہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں. ہمارے یہ مکہ مسجد جس کے تابع ماشاءاللہ ہمارا مدرسہ چلتا ہے, وہ مکے کے وہ مدرسہ جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے, بالکل بعین ہی اس کے مشابہ ہے. اسی دار ارقم میں حضرت صدیق اکبر بھی پڑھے, ہمارے درمیان بھی صدیق نام کے ہیں وہ بھی پڑھیں گے, ابو بکر نام کے ہیں وہ بھی پڑھیں گے, عثمان نام کے ہیں وہ بھی پڑھیں گے, عمر نام کے ہیں وہ بھی پڑھیں گے. انشاءاللہ پورے ہندوستان, کم از کم پورے بنگلور کے لیے ہمارا مکتب نمونہ بنے گا. سب نیت کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم لوگ, ہمارے مرد حضرات نیت کریں گے, ہمارے بیگمات بھی نیت کریں گی. آج کل دیکھو میرے عزیز بھائیوں, بیکار وقت زیادہ گزارنے کی نوبت آ گئی ہے. جتنا بیکار وقت رہے گا اتنا گناہ بڑھے گا. آج ہمارا جتنا بیکار وقت گزر رہا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. ہم اگر انشاءاللہ نیت کریں کہ ضرور بھی ضرور ہم آئیں گے, آدھا گھنٹہ صحیح انشاءاللہ. دیگر ایک مرتبہ ہم نے مکتب کو گئے تو وہ مکتب میں سنائے کہ ہمارے مصلیوں میں 30 پر 8 مصلی یاسین شریف یاد کر چکے ہیں. وہاں کے امام صاحب ماشاءاللہ انہوں بھی کرتے کیا ہیں, نماز پڑھتے ہی سب کو بٹھا لیتے ہیں, ایک ایک آیت روزانہ یاد کرائے تو 30 پر 8 مصلی یاسین یاد کر لی. تو ہمارے مدرسے میں بھی ہمارے ماشاءاللہ بہترین اللہ نے امام صاحب عطا فرمایا. ایسے فکر مند ائمہ بہت کم نصیب ہوتے ہیں محلوں کو. جب نصیب ہوئے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں, ان سے استفادہ کریں. ہمارے مستورات سے بھی میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں, جیسے آپ کے اندر بھی ایک سیکھنے کا اگر ارادہ ہو. ایک بچی کولار سے فون کی, وہ کہنے لگی میں اپنا خالی وقت سیو کرنا چاہا, میں نے آن لائن حفظ کرنا شروع کیا. وہ مجھ سے کل ہی کہہ رہی تھی 19 پارے میں حفظ کر چکی ہوں. 19 پارے 19 پارہ یاد کر چکی ہے, بہت یاد کر چکی ہے. وہ لڑکی ماشاءاللہ بڑی عمر کی بھی ہے, یعنی 30 پر 3 سال کی عمر ہے. اللہ نے اس کے ذریعے اس کو ایسا شوق اور ایسا ذوق دیا, ماشاءاللہ حفظ قرآن کر لیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی نیت کریں گے, ارادہ کریں گے, کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ, ایک بچی ہے 8 سال کی عمر میں حفظ کر چکی ہے, مختلف قسم کے, یعنی کیسے اسکول پڑھتے پڑھتے. ہمارے بچے اب ناظرہ ختم کیے. میں آپ سے یہ درخواست کرتے ہوئے رخصت لینا چاہوں گا, ناظرہ ختم کر چکے. ناظرہ ختم کرنے کے بعد ہماری مکتب کی پڑھائی ختم نہیں ہوئی. غور سے سنیں, ہماری مکتب کی پڑھائی ختم نہیں ہوئی. دور ناظرہ شروع کریں, بچے ہمارے ناظرہ کا دور کریں. جب ناظرہ کا دور ختم ہو جائے پھر کیا کریں, حفظ قرآن کا سلسلہ جاری کریں. جب حفظ قرآن ختم ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں, انشاءاللہ فہم قرآن, تفسیر قرآن, اس کا سلسلہ جاری کریں. پھر دیکھنا مکتب سے کنیکشن بچوں کا رہے گا, بچے نہیں بگڑیں گے. لڑکے اگر قرآن پاک ختم ہونے کے بعد آپ چھوڑ دیے, یہ بچے وہ ٹائم کسی اور جگہ اسپینڈ کریں گے, برباد ہو جائیں گے. میرے عزیز بھائیوں, بڑی افسوس کی بات ہے آج ہمارے نوجوان طبقہ بڑی بری عادتوں میں مبتلا ہو چکا ہے. اس سے انشاءاللہ ہمارا طبقہ کو بچائیں گے تو کیسے بچائیں گے, یہی مکاتب میں لا کر بچوں کو جمع کرو, نوجوانوں کو جمع کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو برائیوں سے بچائے گا. اللہ ان بچوں کی اخلاق کی بھی تربیت کرے گا, تعلیم کی بھی تربیت کرے گا. اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہم نے شہریے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرت والا نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنی ناصحانہ کلمات سے نشان فرما رہے تھے. حضرت والا کا بہت بڑا شکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے لیے دعائیں سے برکت بنایا ہے ہمارے جلسے کو. ماشاءاللہ حضرت والا کے اذکار بہت ہوتے ہیں. تو اس کے بعد